امن و امان کی نعمت اور افواہوں اور شائعات کی نشر و اشاعت سے بچو اور اس کی خطرناکیاں کیا ہیں، اس موضوع پر آج خطیب محترم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا اور فرمایا کہ بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رمضان کے جو دن باقی ہیں، راتیں باقی ہیں، ان باقی دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کرو۔ عشر اخیر رمضان کا آخری عشرہ آنے والا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں بہت زیادہ اللہ رب العالمین کی بات کرتے تھے، راتوں کو اعتکاف کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں رمضان کے اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دے دی، اس کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا۔ اس طریقے سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان کا تو آپ بیویوں سے دور ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے، اور آپ شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے، کیونکہ شب قدر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جو شب قدر سے محروم ہو گیا، ہر خیر سے محروم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، کہ وہ آدمی خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، جسے رمضان کا مہینہ مل جائے اور پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اے بندو، اللہ کے بندے جان لو کہ اس سال جو رمضان کا آخری عشرہ داخل ہونے والا ہے، سوموار کے دن سورج غروب ہونے سے رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جائے گا اور وہ 21ویں رات ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان راتوں میں قیام اللیل کی، قرآن پڑھنے کی، ذکر کرنے کی، دعا کرنے کی، صدقات و خیرات کی اور دیگر عبادات اور اطاعت کرنے کے اللہ تعالی ہم کو توفیق دیں۔ اللہ کے بندو، شکر کی عبادت بہت عظیم عبادت ہے اور خیر اور برکت کا بہت بڑا دروازہ ہے، اور یہ شکر ایسی عبادت ہے جو دل سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی اور انسان کے اعضاء اور جوارح سے بھی۔ یہ ایمان کی سچائی کی علامت ہوتی ہے اور اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، شکر کی عبادت کیا ہے؟ دل سے اس بات کا اعتراف کرنا کہ ہر نعمت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہی اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس کا ذکر کرنا، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں استعمال کرنا، نہ کہ اس کی معصیت اور نافرمانی میں۔ اور شکر کی عبادت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین انسان پر مزید احسان کرتا ہے، مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے اور بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ اللہ کے بندو، جب امن و امان ختم ہو جاتا ہے تو ساری نعمتیں تہس نہس ہو جاتی ہیں، اور جب امن و امان باقی رہتا ہے تو تمام چیزیں بڑی آسانی کے ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے اس ملک پر امن اور استقرار کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور دین اور دنیا کی مصلحتیں امن و امان ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی خانہ کعبہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں تمہیں امن و امان دیا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی اللہ رب العالمین سے تو رزق سے پہلے امن و امان کی نعمت کی دعا کی۔ کیا فرمایا؟ ربی اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ رب العالمین اس ملک کو امن و امان والا ملک بنا دے، شہر بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس ملک والوں کو اللہ رب العالمین پھلوں کی نعمت عطا فرما۔ رزق کی دعا بعد میں کی اور امن و امان کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے پہلے فرمائی، کیونکہ امن و امان اگر نہیں رہے گا تو پھر تمام چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ انسان مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، تمہارے اوپر یہ بات مخفی نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک اور خلیج کے اندر، گلف کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات سے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب سے پہلے اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ہیں، اللہ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہیں، اللہ رب العالمین کی حکمت سے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی حکمت کو اور اس کے حکم کو، اس کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپس میں قتال نہ کرتے، اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ پھر ہمارے اوپر واجب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اخبار کو اور افواہوں کو پھیلانے سے ہم بچیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی خبر شائع کر دی، وہ افواہ ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم اس چیز سے بچیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع،
انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو پھیلائے۔ لہذا یہ جو حالات ہیں اور یہ جو اس وقت جو حالات ہیں، ان حالات میں اپنی مجلسوں میں اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں گفتگو کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ جو اس کے تعلق سے علم والے ہیں اور جن کو ان کی خصوصیت حاصل ہے ان کو اس بارے میں گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ ہم سے متعلق چیز نہیں ہے، یہ ہم سے متعلق چیز نہیں ہے، لہذا ہمیں جو ہم سے متعلق نہ ہو اس کے بارے میں غور و خوض کرنا یا اس کے بارے میں انسان کو گفتگو کرنا یہ شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْخَوْفِ أَوِ الْأَمْنِ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، کہ جب لوگوں کے پاس امن کی یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو لوگ اسے لے اڑتے ہیں، اسے پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ لوگ ایسا کرتے کہ اس خبر کو اللہ کے رسول کی طرف یا جو ولی امر ہیں، جو حالات کو نزاکتوں کو جاننے والے ہیں، حالات پر گہری نظر رکھنے والے ہیں، ان کی طرف لوٹا دیتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو وہ جان جاتے جن کو اللہ رب العالمین نے استنباط کی صلاحیت دے رکھی ہے اور حالات کی نزاکتوں کو جاننے کی صلاحیت دے رکھی ہے، وہ جان جاتے۔ لہذا کوئی بھی خبر ہو ان حالات سے متعلق اس کو نشر کرنا، اس کو پھیلانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر صرف اتنی ہی بات ہوتی کہ انسان ان چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اللہ کی عبادت سے پیچھے ہو جاتا ہے، روزے اور نماز سے، قرآن کی تلاوت سے انسان پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کے برے ہونے کے لیے ہی کافی تھا، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ یہ ہم سے متعلق نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں اپنا وقت برباد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ جو چیز اس سے متعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، یہ ہم سے متعلق نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں انسان کو اپنا وقت برباد کر دینا، دین کے اندر باتوں کو چھوڑ دینا اور وقت کو برباد کرنا، یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی ہر شر سے اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور اس کی عزت کو، اس کی قوت کو اور اس کی صلاحیت کو اللہ رب العالمین ہمیشہ باقی رکھے، اور تمام لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ امن و امان کی نعمتوں کو برقرار رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لشکروں کی اور اس طریقے سے جس ملک کے محافظین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، چاہے اس فوج کا تعلق بر سے ہو یا سمندر سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو۔ لہذا اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس طرح کی فوٹوگرافی سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی مفاسد ہیں، اور اس میں لوگوں کے درمیان رعب پھیلانے والی بات ہوتی ہے، اور جو امن و امان والا ماحول ہے اور سوسائٹی ہے اس کے اندر امن و امان کو خراب کر دینے والی بات ہوتی ہے، اور جو اسرار اور راز ہوتے ہیں ان رازوں کا انکشاف ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ولی امر کی اس کے اندر مخالفت ہے، کیونکہ ولی امر نے، اس ملک کے حکمران نے ہمیں اس بات سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی بات ہو اس کی فوٹوگرافی کرنا اور اس کو پھیلانا، اس سے منع کر دیا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو ہر شر سے بچائے۔ یہ پہلے خطبے کے اندر انہوں نے بات فرمائی، اور دوسرے خطبے کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا ہمارے اوپر ضروری ہے، اور جو ہمارے ملک کا امن و امان ہے اس امن و امان کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا دین ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو پھیلانے میں پہلے تحقیق کر لیا کریں اور جلد بازی نہ کریں، اور ہم ہاتھی بیل نہ بنیں، رات کے اندر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اس طریقے سے نہ بنیں، کیونکہ رات کی تاریکی میں لکڑی جمع کرنے والوں کے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میں لکڑی اٹھا رہا ہوں، رسی اٹھا رہا ہوں یا سانپ پکڑ رہا ہوں، اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا اس سے ہم بچیں۔ اللہ رب العالمین نے خود ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کسی فاسق کی طرف سے خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ہو سکتا ہے کہ تم جہالت کی بنیاد پر کچھ ایسا کر بیٹھو کہ تمہیں بعد میں اس پر ندامت اور افسوس ہو۔ لہذا اس طرح کی افواہوں کو، خبروں کو پھیلانے میں، اس کی نشر و اشاعت کرنے میں بہت بڑا شر ہے، اس سے خوف پھیلتا ہے اور اس طریقے سے مصلحتیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان خطرناکیوں سے دوچار ہو جاتا ہے اور انسانوں کے اندر سے بزدلی پھیلتی ہے۔ لہذا ان چیزوں سے انسان بچے۔ انہی باتوں پر انہوں نے اپنا خطبہ ختم کیا، اور پھر انہوں نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین امن و امان کو باقی رکھے، اور جو باقی دن اور راتیں باقی بچی ہیں رمضان کی، ان باقی دنوں اور راتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔